حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے رمضان سے متعلق ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں سمجھانا چاہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے کے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، امید ہے کہ اس کے بنا پر تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اول تو یہ کہ تم ایسے نہیں، صرف تم ہی نہیں ہو کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا، اس سے پہلے بھی امتیں تھیں جس کو سہار چکی تھی، تمہیں بھی سہارنا ہے اس کو، اور ایسی مشقت میں نہیں ڈالا ہے جس کو تم سنبھال نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو سنبھال سکتے ہو۔ اب کسی کے لیے عذر نہیں یہ کہے کہ نہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، کچھ حالات انسان کے آتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ان مجبوریوں میں انسان کو روزہ رکھنے سے معاف فرمایا ہے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا اور پوری زندگی اور حیات اس کی ایک آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس موت اور حیات کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے۔